اور یہاں پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ صرف 5 ہی پاک ہیں، تو ہم کہتے ہیں اول کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، تو کیا بس اول کلمہ ہی پاک ہے؟ کیا باقیوں کی پلیدی لازم آئے گی؟ کیا باقی پاک نہیں ہے؟ نبوت کے مسئلے میں یہ اس طرح احتیاط کم و بیش والی اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں عدد بھی اپنے معدود میں محصور ہے اور صفت بھی ہے۔ آج کا پلید کل کا پاک ہو سکتا ہے، مگر آج کا غیر نبی کیا کل کا نبی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا ہم جب حق چار یار کہتے ہیں تو یہاں عدد اپنے معدود میں محصور نہیں ہے؟ کیا 4 صرف یار حق ہیں، باقی 4 نہ حق ہو گئے ہیں، باقی یار نہ حق ہو گئے ہیں؟ ایک سوال مجھے موصول ہوا کہ یہ جو 5 تن پاک کی اصطلاح ہے یہ کہنی درست نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ 5 تن پاک میں جو 5 کا عدد آپ پاک پل بول رہے ہیں، تو عدد تو اپنے معدود میں محصور ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف 5 تن ہی پاک ہیں، باقی تن پاک نہیں ہیں، تو لہٰذا ہمیں 5 تن پاک کی اصطلاح سے گریز کرنا چاہیے۔ بظاہر تو یہ منطقی اعتبار سے چیز بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، مگر اس پر ایک الزامی جواب دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کیا ہم جب حق چار یار کہتے ہیں تو یہاں عدد اپنے معدود میں محصور نہیں ہے؟ کیا 4 صرف یار حق ہیں، باقی 4 نہ حق ہو گئے ہیں، باقی یار نہ حق ہو گئے ہیں؟ بھائی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا، جس طرح آپ مطلب لیتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے یہ اور بات کی کہ دیکھیے جب ہم 5 تن پاک کہتے ہیں نا، تو اس کی مثال اس طرح ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ انبیاء، کم و بیش کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء، تو ہم اس لیے کم و بیش کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہاں بھی عدد اپنے معدود میں محصور ہے، تو جب ہم کہیں گے نا 1.25 لاکھ کی فگر معین کر دیں گے، تو اگر 1.25 لاکھ سے زائد نبی ہوئے اور ہم نے 1.25 لاکھ کہے تو زائد کا انکار ہو جائے گا، اور اگر 1.25 لاکھ سے کم ہوئے تو ہم جو نبی نہیں ہیں ان کو بھی نبی بنا رہے ہوں گے، کیونکہ نبی کم ہے اور ہم 1.25 لاکھ کہہ رہے ہیں، لہٰذا ہم کم و بیش کا کہتے ہیں اس لیے کہ عدد اپنے معدود میں محصور ہوتا ہے۔ یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح فکس کر لیں کہ یہاں عدد کی بات نہیں صرف ہو رہی۔ جب ہم کہتے ہیں 10 عالم یا 10 علماء، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ علماء بس 10 ہی ہیں؟ 11واں عالم نہیں ہو سکتا، 12واں عالم نہیں ہو سکتا؟ یا ہم کہتے ہیں جی 5 لوگ، تو کیا 6ویں لوگ 6واں بندہ نہیں ہو سکتا؟ 6 آدمی، کیا 7واں آدمی نہیں ہو سکتا؟ یہاں جو علم کی صفت ہے وہ غیر عالم میں بعد میں پائی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر 10 علماء ہیں، 20 علماء ہیں، 50 علماء ہیں، 100 علماء کی تعداد ہے، تو 101 بھی ہو سکتے ہیں۔ آج کا جاہل کل کا عالم بن سکتا ہے، آج کا غریب کل کا امیر بن سکتا ہے، آج کا فاسق و فاجر کل کا زاہد و عابد بن سکتا ہے، یعنی اس میں وہ جو صفت اور وصف نہیں پایا جاتا وہ کل کو پایا جا سکتا ہے۔ مگر نبوت ایک ایسا منصب ہے جو غیر میں نہیں پایا جا سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ایک بندہ نبی نہیں ہے اور کل کو نبی بن جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں نبوت کے مسئلے میں احتیاط کم و بیش والی اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں عدد بھی اپنے معدود میں محصور ہے اور صفت بھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ صفت غیر میں بھی پائی جا سکے، باقی صفات غیر میں پائی جا سکتی ہیں۔ آج کا پلید کل کا پاک ہو سکتا ہے، مگر آج کا غیر نبی کیا کل کا نبی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ یہاں پر صفت بھی محصور ہے اور عدد بھی محصور ہے۔ صفت اپنے موصوف کے اندر محصور ہے اور عدد اپنے معدود کے اندر محصور ہے۔ یہ دونوں چیزیں چونکہ محصور ہیں، اس لیے ہم پورے جملے کو اس طرح بولتے ہیں کہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء، تاکہ نہ صفت میں سے کسی کا انکار ہو سکے نہ عدد میں سے انکار ہو سکے۔ مگر جب ہم 5 تن پاک کہتے ہیں تو اس کے معنی اور ہیں، اور یہاں پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ صرف 5 ہی پاک ہیں، تو ہم کہتے ہیں اول کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، تو کیا بس اول کلمہ ہی پاک ہے؟ کیا باقیوں کی پلیدی لازم آئے گی؟ کیا باقی پاک نہیں ہے؟ یہ اس طرح نا عقیدے نہیں بنتے۔ جیسے میں نے 4 یاروں کی مثال دی ہے، اور بھی متعدد مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے یہ میں نے آپ کو قاعدہ اور ضابطہ بتا دیا ہے کہ 5 تن پاک کی اصطلاح نہ صرف کہنا جائز ہے، بلکہ یہ اصطلاح صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور مسلمان اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں۔